جانتے ہیں آپ حضرت امام حسن اور امام حسین نے کس طرح سے حج کا سفر کیا؟ پیارے آقا پیارے امام حسین نے 25 مرتبہ پیدل چل کے حج عمرہ کا سفر کیا ہے، سبحان اللہ۔ مدینے سے مکے تک آقا امام حسن اور امام حسین کتنی مرتبہ سفر کیا ہے پیدل؟ 25 مرتبہ، جبکہ مدینے کے لوگ کہتے تھے، کیونکہ حسین سروں کے تاج ہیں، لوگ مدینے کے کہتے تھے کہ حضور آپ کے پاس گھوڑوں کی سواریاں ہیں، آپ کے پاس جو ہے اونٹ ہیں، اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے قافلے ہیں، یہ امت آپ کے ساتھ ہے، آپ کی شان تو جانا چاہیے مکے تک، لیکن آپ پیدل چل کے جاتے ہیں۔ جو بندہ مکہ معظمہ کا سفر، حج کا سفر پیدل چل کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قدم کے بدلے 7 نیکی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، ہر قدم کے بدلے۔ تو آقا امام حسین کا سفر جو ہے، حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینے میری قبر پر حاضر ہونے کے لیے آیا، گویا کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ دنیا میں آپ جس کی بھی قبر پر جائیں گے تو اس کی قبر پر جانا اور ہے، لیکن حضور کے دربار میں جانا اور ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے آ کر حضور پر سلامی پیش کرتے ہیں۔ نبی کا دربار وہ ہے جہاں پہ دنیا کے بادشاہ بھی اپنی ٹوپیاں اتار کر حضور کے قدموں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانے، اللہ نے حضور کے دربار کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا تو کعبہ دیکھنے چاہتی ہے، لیکن جہاں حضور جلوہ فرماتے ہیں، جلوہ فرما ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب مدینے میں کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کیونکہ کعبہ تو کعبہ ہے مکے میں جو جلوہ گر ہے، لیکن حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور حضور اپنی قبر میں آرام فرما ہے، آرام فرما ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون بیٹھا ہے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا جب تم مکے جاؤ تو سینہ تان کے چلو، سنا کہ نہیں سنا؟ جب طواف کرو تو اکڑ کے کرو، جب آب زمزم پیو تو سینہ تان کر، صفا مروا جاؤ تو دوڑ کر، لیکن جب مدینے میں جاؤ تو علماء نے ادب بیان کیا، مدینے میں جاؤ تو دل کو جھکا کر آنکھیں بچھا کر، اس لیے کہ یہ ادب کا مقام ہے، یہاں ذرہ برابر بھی غلطی ہو گئی تو ساری نمازیں روزے حج زکات تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ حضور کی شان نماز روزہ حج اور زکات، کعبہ ہر کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ حضور کی ذات ہے، اگر حضور کی شان میں بے ادبی ہو گئی تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر حضور نے قبول فرما دیا تو ایمان بھی قبول ہو جائے گا، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ چمکانے والا آفتاب، یعنی اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا کو چمکانے والا آفتاب بنا کے دیا ہے۔ یاد رکھیں حضور ساری دنیا کے لیے ہدایت کا وہ آفتاب ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی، چاند اور سورج کا نور جہاں تک نہیں پہنچتا ہے وہاں تک محمد عربی کا نور پہنچتا ہے۔ میرے پیارے نبی کا نور جب اس دنیا میں جلوگر ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کی برکت سے کعبے کو نور منور فرما دیا، اور زمین سے لے کے آسمان تک ہر جگہ کو نور علی نور عطا فرما دیا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو چمکانے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب حضور ظاہری زندگی میں تھے تو تمام صحابہ کو چمکا دیا، اور اب گنبد خضرا میں حضور آرام فرما رہے ہیں تو ساری دنیا سے لوگ حضور کے روزے پر جاتے ہیں سلام پیش کرنے، تو آج بھی حضور اپنی نگاہ کرم سے سب کے دلوں کو اور ایمان کو چمکا دیتے ہیں، سب کی اس لیے میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ کعبہ معظمہ کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو سب حاجی چونتے ہیں، حجر اسود کا پتھر لگا کے بھی لگا، اس حجر اسود کے پتھر کو اور دنیا کے جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو کیا حجر اسود کا وہ پتھر دنیا کے پتھروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ دنیا کے سارے پتھر حجر اسود کے پتھر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں جو الفاظ کے مدارے میں حاجی لوگ پھیلتے ہیں، دنیا
دنیا کے سارے میدان بڑے بڑے خوبصورت میدان آپ دیکھ لیں، کیا کوئی میدان عرفات کے میدان کی طرح ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر آب زمزم کا پانی ہے جو مکے میں کنویں سے نکل رہا ہے، ساری دنیا کے پانی جمع کر لیے جائیں اور پھر آب زمزم سے مقابلہ کیا جائے تو کیا کوئی پانی آب زمزم کی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں اکٹھی کی جائیں، کیا کوئی کتاب قرآن کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ کوئی دنیا کا پتھر حجر اسود کی برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی میدان عرفات کی برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی پانی آب زمزم کی برابر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی کتاب قرآن کی برابر ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا جب دنیا کے اندر آب زمزم اور قرآن کے جیسی کتاب نہیں، عرفات کے میدان کی طرح کوئی کتاب نہیں، تو پھر ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ جب زمین پر معراج کے لیے گئے تو تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔